محترم ناظرین السلام علیکم۔ غزوہ قسطنطنیہ کا شمار دلائل نبوت میں ہوتا ہے اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس غزوہ کی فضیلت بیان کی تو اس فضیلت کے پیش نظر کئی صحابہ اور تابعین نے اس فضیلت کے حصول کے لیے اس میں شرکت کی، لیکن غزوہ قسطنطنیہ کی فضیلت کے حوالے سے امت مسلمہ میں دو باتوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کس کمانڈر کی زیر قیادت ہوا، اور دوسرا بعض مورخین نے قسطنطنیہ پر پہلے حملہ آور لشکر کی قیادت یزید بن معاویہ کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا ہے۔ آئیے آج ہم اس ویڈیو میں جو چوتھی اور آخری ویڈیو ہے اس موضوع پر انہی دو باتوں پر اپنی باتوں کو مختصر بیان کریں گے۔ مشہور اور مستند مورخین ابن عبد البر نے الاستیعاب میں اور ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں یہ لکھا ہے کہ قسطنطنیہ پر کئی حملے کیے گئے اور ان حملوں کی قیادت مشہور صحابی بسر بن ارطاط رضی اللہ عنہ اور مشہور تابعی سفیان بن عوف نے کی، اور اس طرح سنن ابو داود میں ایک صحیح روایت کے مطابق عبد الرحمن بن خالد بن یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اس میں بھی یزید شریک نہیں تھا، لیکن بعض مورخین اور محدثین جیسا کہ امام ذہبی، امام نووی، امام ابن تیمیہ اور دیگر کئی ائمہ نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا لشکر جو تھا اس کی کمانڈ یا قیادت جو ہے وہ یزید نے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد مروزی نے پوچھا کہ آیا یزید اس لشکر میں شامل تھا، تو انہوں نے کہا قد قیل ذالک، ایسے ہی کہا گیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بعض مورخین کے مطابق اگر یزید اس پہلے لشکر کا کمانڈر تھا تو اس کی مغفرت کے حوالے سے ائمہ کرام کی کیا رائے ہے؟ تو دیگر ائمہ کی طرح بر صغیر کے مشہور محدث اور مفکر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی مدلل جواب دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کی روح سے یزید کے بارے میں اس کی مغفرت کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ جہاد میں شرکت سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یزید کے آئندہ کے اعمال جو برے تھے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔